بناؤ ٹولی لگاؤ چلے چرا نہ پاؤ گے ایمان میرا جو نجدیوں سے ہمارا ایمان بچا رہا ہے میرا رضا ہے وہابیوں کا نصیب ہی ہے کہ کوے کھائیں وہ کالے کالے جو سنیوں کو مرغ مسلم کھلا رہا ہے میرا رضا ہے سنیوں کا نعرہ ہے احمد رضا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، انٹرنیٹ پر بریلوی حضرات نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس کے اندر ہندوستان کے ایک نام نہاد بریلوی ملا اختر رضا خان مصباحی نے انتہائی بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے اور ہمارے اکابر علماء دیوبند کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کی ہے۔ ہم بامر مجبوری اس کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں اور اختر رضا خان مصباحی کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اختر رضا خان مصباحی، آپ کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ آپ اپنی ویڈیو بناتے اور ویڈیو میں آ کر ہمارے ساتھ خطاب کرتے یا ہمیں مخاطب ہوتے، تو آپ کے اندر اتنی جرت نہیں۔ اگر تو کہتا ہے کہ کیمرے کے سامنے آنا ناجائز ہے، یہ دیکھ اپنے کیمرے کے سامنے آنے کا کردار۔ آپ نے یہ کہا کہ حسام الحرمین کے اندر علماء حرمین نے ہمارے اکابر کی تکفیر کی ہے، یہ آپ نے بالکل غلط اور آپ نے جھوٹ بولا ہے، اور آپ کو یہ بات معلوم نہیں۔ علماء حرمین نے ہمارے اکابر کی تکفیر نہیں بلکہ علماء حرمین نے آپ کے اکابر کی تکفیر کی ہے۔ یہ کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے، اتحاد بین المسلمین وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس کے لکھنے والے مولانا عبدالستار خان نیازی ہیں۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حرمین کے علماء نے نعیم الدین مراد آبادی کو اور احمد رضا خان بریلوی کو دونوں کو کافر اور مشرک قرار دیا۔ اور دوسری بات، آپ کی حرمین کے ساتھ کیا عقیدت؟ حرمین کے بارے میں تمہارے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ امام کعبہ اور امام مدینہ منورہ، امام مسجد نبوی دونوں کافر اور مرتد ہیں، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، اور ان کو مسلمان سمجھ کر ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا بھی کافر ہے۔ حرمین کے علماء نے ہمارے اکابر پر جو فتویٰ لگایا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ احمد رضا خان نے جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دیا ہے تو انہوں نے واپس لے لیا، اور یہ بات فیصلہ مقدمہ بہاولپور کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور فیصلہ مقدمہ بہاولپور کی تائید آپ بریلوی حضرات کے کئی اکابر نے بھی کر دی ہے، اور حسام الحرمین کے فتوے کی تردید ہمارے اکابر نے نہیں بلکہ آپ کے اکابر نے بھی کر دی ہے۔ آپ کتاب اٹھائیے، سیف العطا مفتی عطا محمد چشتی بندیالوی نے پیر میر علی شاہ صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس طرح ایک اور کتاب ڈھول کی آواز، اس کے اندر خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب نے کھل کر اس بات کی تردید کر دی ہے کہ علماء دیوبند کافر نہیں تھے بلکہ علماء دیوبند اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے۔ اس طرح پیر محمد کرم شاہ بھیروی نے تعزیر الناس میری نظر میں اور دوسری کتاب جمال کرم کے اندر یہ بات وضاحتاً لکھ دی ہے کہ علماء دیوبند کی ہم تکفیر نہیں کرتے۔ آپ نے کہا کہ قرآن کی نص قطعی سے یہ بات ثابت ہے کہ گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے۔ اگر گستاخ رسول حرامی ہوتا ہے تو یہ بات واقعتاً آپ نے ٹھیک کہی ہے، اور آپ اس دعوے میں سچے ہیں، تو ہم آپ کی گھر کی کتابوں سے یہ بات دکھا دیتے ہیں کہ آپ کے اکابر گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہیں، اور فتویٰ ہم خود نہیں بلکہ فتویٰ بھی آپ کے گھر کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ آپ کے اکابر گستاخی کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے نور العرفان۔ اس کے اندر مفتی احمد یار نعیمی نے اس کتاب کے اندر سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھاتے تھے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ آپ خود فیصلہ کریں کہ سرکار کے بارے میں ایسے کلمات کہنا یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ یہ ایک کتاب ہے مغفرت ضم۔ اس کتاب کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم صاحبزادہ ابو الخیر زبیر حیدرآبادی ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے فاضل بریلوی کا جو ترجمہ قرآن پیش کیا ہے کہ سرکار کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ اب اس ترجمہ کرنے پر کیا فتویٰ ہے؟ یہ ہماری کتاب نہیں
بلکہ آپ کے گھر کی کتاب ہے فتاوی بریلی شریف، اس کے اندر واضح اور صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے۔ تو جب ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے تو آپ کے گھر کے فتوے سے ثابت ہو گیا کہ احمد رضا خان بریلوی کافر اور مرتد ہے۔ اس طرح دوسری کتاب، یہ پاکستان سے کتاب شائع ہوئی ہے اور اس کتاب کا نام معرکۃ الذنب ہے۔ اس کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم غلام مہر علی صاحب ہیں، اور اس پوری کتاب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد اور پرلے درجے کا بے ایمان ہے۔ یہ ہمارا فتویٰ نہیں بلکہ آپ کے اپنے گھر کا فتویٰ ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا بے ایمان اور کافر ہے۔ یہ فاضل بریلوی کی کتاب عرفان شریعت، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جنابت کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے۔ اب اس پر کیا فتویٰ ہے ناظرین ملاحظہ فرمائیں کہ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے شہد سے میٹھا نام محمد۔ یہ پاکستان سے شائع ہوئی ہے بہاولپور سے، اور اس کے لکھنے والے ہیں پاکستان کے جید بریلوی عالم فیض احمد اویسی صاحب۔ اس کتاب میں واضح اور صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ایسا فتویٰ دینے والا بے ادب اور گستاخ ہے۔ اس طرح تیسرا حوالہ سنیے، ایک اور فتویٰ فاضل بریلوی نے دیا ہے، فہارس فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے۔ اور اس پر کیا فتویٰ ہے، پاکستان کے ایک جید بریلوی عالم اقتدار احمد نعیمی اپنی کتاب کیا نقشہ نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز ہے، اس پوری کتاب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا فتویٰ دینے والا گستاخ اور بے ادب ہے، چاہے اس کا توہین کا ارادہ ہو یا توہین کا ارادہ نہ ہو۔ اور اس طرح دو اور کتابیں بھی ہیں، ایک کتاب بہاولپور سے شائع ہوئی ہے، اس کتاب کا نام با ادب کتے اور بے ادب انسان ہے، اور اس کے لکھنے والے پاکستان کے جید بریلوی عالم فیض احمد اویسی ہے۔ اس کے ٹائٹل پر کتے کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اسی صفحے پر اللہ اور اس کے رسول کا نام، اور اس پوری کتاب کے اندر قرآن کی متعدد آیات لکھی ہوئی ہیں۔ آپ بتائیں کہ یہ گستاخی ہے یا نہیں ہے۔ اس طرح ایک اور کتاب بلی کے خواب میں چچڑے، اس میں بلی کی تصویر بنائی گئی ہے، اور اس کتاب کے اندر متعدد قرآن کی آیاتیں لکھی ہوئی ہیں۔ آپ ناظرین دیکھ کر بتائیں کہ کیا یہ گستاخی بنتی ہے یا گستاخی نہیں بنتی۔ اور باقی رہی بات کہ بریلوی نام نہاد بریلوی عالم نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ تھے۔ آپ کو اختر رضا خان بریلوی، آپ کو یہ بھول ہے، ہمارے اکابر انگریز کے ایجنٹ نہیں بلکہ آپ کے اکابر خاصتاً مولوی احمد رضا خان بریلوی انگریز کا بہت بڑا ایجنٹ تھا۔ بریلویوں کی کتاب البریلوی کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، اس کے اندر صاف طور پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خود انگریزوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی ہمارا ایجنٹ تھے۔ اور ایک دوسری کتاب اثبات النسب ہے، اور یہ تمہاری کتاب ہے، اس کے اندر پیر جماعت علی شاہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ انگریزوں کو تعویذ دیتے تھے تاکہ ترکیوں کے فیر ان کو نہ لگے۔ پاکستان سے شائع ہونے والی اخبار ایکسپریس کے اندر یہ خبر موجود ہے کہ انگریز نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم کو $37,000 عنایت فرمائے۔ تو یہ انگریزوں سے امداد لینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ ہمارا نہیں بلکہ آپ کے اکابر کا ہے۔ اور اس طرح آپ نے ایک بات یہ کہی کہ ہمارے اکابر مناظرے میں ٹکے نہیں، اختر رضا خان بریلوی، یہ آپ کو بھول ہے، اور شاید آپ جان بوجھ کر اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ بریلی شریف کے اندر آپ کے مدرسے میں آ کر مولانا مزون نعمانی صاحب نے آپ کو شکست سے دوچار کر دیا تھا، اور بریلی شریف میں مولانا مرتضی حسن چاندپوری کئی دن تک احمد رضا خان بریلوی کو للکارتے رہے اور اس کی غیرت کو جگاتے رہے، لیکن احمد رضا خان بریلوی بغیرتی کی چادر تان کر سو گیا اور اس کو اپنے گھر سے نکلنے کی جرت نہ ہو سکی۔ اور اس طرح آپ نے یہ بات کہی ہے کہ ہم انڈیا میں آپ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں، ہم بڑے فخر کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ آپ کی اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ اختر رضا خان بریلوی، آپ کو بھول ہے کہ ہمارے اکابر آپ کے ساتھ مناظرہ نہیں کر سکتے۔ ہم انشاءاللہ مولانا ابو ایوب قادری کی سربراہی اور ان کی قیادت میں انڈیا آئیں گے۔ رب محمد کی قسم، اگر انڈیا میں ہم آ کر حسام الحرمین کی ترتیب سے احمد رضا خان بریلوی کو جھوٹا ثابت نہ کر سکے اور آپ کے اصول کی روح سے آپ کے اکابر احمد رضا خان بریلوی سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہیں ان کو گستاخ رسول ثابت نہ کر سکے تو ممبئی کے چوک پہ ہمیں سولے پہ لٹکا دیا جائے۔ اور چونکہ آپ نے انڈیا میں آنے کی ہمیں دعوت دی ہے
اس لیے آپ ہمارے ویزے اور پاسپورٹ کے اخراجات بھجوائیے. یہ ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر. اور آپ نے کہا تھا لیٹر پیڈ پر لکھ کر دو, یہ ہے ہمارا لیٹر پیڈ. اب اس میں تاریخ لکھ دی ہے. اب ہمارے اخراجات بھجوانا آپ کا کام ہے اور انڈیا میں آ کر آپ سے مناظرہ کرنا ہمارا کام ہے. اور انگریز نے جو آپ کا تعاون کیا ہے اور انگریز نے آپ کو جو پیسے دیے ہیں, ہمیں انتظار رہے گا. 1 مہینہ تک ہم آپ کا انتظار کریں گے. آج یہ بات 15 جون 2015 کو کہہ رہا ہوں. 16 جولائی 2015 تک آپ کا انتظار کریں گے. اگر آپ نے ہمیں اخراجات نہ بھجوائے یا ہمارے اس بات کا جواب نہ دیا تو ہم سمجھیں گے کہ آپ دم دبا کر بھاگ چکے ہیں. پھر دنیا کا کوئی بریلوی جس نے ماں کا دودھ پیا ہے, بغیرتی کا دودھ نہیں پیا, ماں کا دودھ پیا ہے, بوتل کا دودھ نہیں پیا, وہ آئے میدان مناظرہ سجائے. ہم میدان مناظرے میں آ کر احمد رضا خان بریلوی اور اس کی تمام ضروریت کو گستاخ ثابت نہ کریں اور احمد رضا خان بریلوی اور ان کے ماننے والوں کو حسام الحرمین کی ترتیب سے جھوٹا ثابت نہ کریں. ہماری سزا موت ہے. نہ ویزا آئے گا نہ ٹکٹ تمہاری. یہ مشرک میرے آزمائے ہوئے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی من اتبع الہدی. الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلى آلہ واصحابہ السرج الغرر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. وقال الله تعالى في مقام آخر فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله مولانا العظیم. آج سے غالباً 3 ماہ قبل پاکستان کے ایک بدنام زمانہ نام نہاد ملا ابو ایوب قادری دیوبندی نے سستی شہرت کی لالچ میں ایک آڈیو جاری کر کے عاشق رسول امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت الشاہ مفتی احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عالمی شہرت یافتہ لاجواب کتاب حسام الحرمین پر نہایت ہی گھٹیا اور بازارو انداز میں سارے علماء اہل سنت والجماعت کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا اور خوب بکواسیں بھی کی تھی. اس کے جواب میں اس فقیر محمد اختر رضا خان مصباحی مجددی مہاراج گنجوی خادم التدریس والافتاء دارالعلوم مخدومیہ ممبئی انڈیا نے ایک آڈیو جاری کر کے اس کے چیلنج کو قبول بھی کیا اور اس کی جملہ بکواسوں کا عالمانہ مگر منہ توڑ جواب بھی دے دیا تھا. مولوی ابو ایوب کے چیلنج مناظرہ کا ویڈیو اور اس کے جواب میں اس فقیر کا آڈیو سن لیجئے, سچائی سامنے آ جائے گی. میرا جواب منظر عام پر آنے کے بعد مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کو مانو سانپ سونگ گیا ہو. تقریباً 2 ماہ تک موت کا سناٹا چھایا رہا. آخر کار اپنی قوم کی آڑ دلانے اور شدید مطالبے سے عاجز آ کر اپنی خفت مٹانے اور اپنی قوم میں اپنا جھوٹا بھرم قائم رکھنے کے لیے مرتا کیا نہ کرتا 2 ماہ کی سخت قد و کاوش اور سرجوڑ محنت کے بعد ایک ویڈیو جاری کیا جس میں مکر و فریب, دسیسہ کاری اور فراڈ بازی کے سوا کچھ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو میں مولوی ابو ایوب خود سامنے نہیں آیا بلکہ اپنے ایک خفیہ بردار چمچے کو اپنا وکیل بنا کر سامنے کھڑا کر دیا. اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ اس کے دجل و فریب کا پردہ چاک کر کے اس کی بکواسوں کا دندان شکن جواب دے دیا جائے تاکہ اس کی اور اس کے اکابرین کی اصلیت ساری دنیا کے سامنے آ جائے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز پر بستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتی. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. آپ نے ہم پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں نے اکابر علماء دیوبند کے لیے بڑی بدتہذیبی کا مظاہرہ کیا ہے اور گندی زبان استعمال کی ہے. مولوی صاحب, میں نے تو بموافق حکم قرآنی جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا آپ کے مولوی ابو ایوب دیوبندی کے بیہودہ مغلظات کا صرف علمی جواب دیا ہے اور آپ تہذیب کی دہائی دینے لگے. آئیے اب آپ کو آپ کے گھر کی تہذیب ہی دکھا دوں. یہ ہیں آپ کے شیخ الہند اور دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین مولوی حسین احمد ٹانڈوی. انہوں نے اپنی صرف 111 صفحے کی کتاب الشہاب الثاقب میں
امام اہل سنت کو 640 گالیاں دی ہیں. جی چاہے تو خود مطالعہ کر لیجیے. یہ تو صرف ایک مثال ہے، ورنہ اگر میں آپ کے اکابر علماء دیوبند کی مایہ ناز کتب افادات الیومیہ، تذکرۃ الرشید، تذکرۃ الخلیل، شریعت یا جہالت، آئینہ صداقت اور اشد العذاب وغیرہ سے آپ کی تہذیب کے صرف چند نمونے، مثلا مولوی قاسم نانوتوی اور مولوی رشید احمد گنگوہی کے شرمناک داستان عشق سے لے کر طوائفوں کی بارگاہ میں جلوہ افروزی تک کو بیان کر دوں تو آپ حضرات کے تقدس کا کیسا جنازہ نکلے گا، اسے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں. آپ کی تہذیب دیکھ کر پاکستان کی طوائفیں بھی آپ کے چہرے پہ تھوک دیں گی. ہوشیار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اس لیے زیادہ پارسائی دکھانے کی ضرورت نہیں. کھل ہی جائے گا بھرم ان کے تقدس کا فراز، پارساؤں کی جو رودات کھنگالی جائے. سامعین محترم، مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی نے صرف اپنے 10 منٹ کے ویڈیو کلپ میں 10 بڑے فراڈ کیے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ پوری ٹیم کتنی بڑی فراڈی ہے اور یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ کتنے فراڈ کرتے ہوں گے. مولوی ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا پہلا فراڈ. آپ نے کہا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتاب نور العرفان میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ کھایا کرتے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. دیکھیے، یہ ہے کتاب نور العرفان جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے. اس کتاب میں سورہ کہف کی آیت نمبر 19 کی تفسیر میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بھی بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا. اور یہ ہے وہ بخاری کی حدیث جس کا حوالہ مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی لا آکل مما تسبحون علی انصابکم ولا آکل الا مما ذکر اسم اللہ علیہ. دیکھیے بخاری شریف کتاب الذبائح والصید، یعنی اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان جانوروں میں سے نہیں کھاتا جسے تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو، میں تو صرف اللہ کے نام کا ذبیحہ کھاتا ہوں. اب میں ساری دنیا کے انصاف پسندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماضی مطلق کو ماضی استمراری بنا دینا، منفی کو مثبت بنا دینا اور ایک ایمانی جملے کو توہین آمیز جملہ بنانے کی گندی سازش کرنا مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی کا کھلا ہوا فراڈ ہے یا نہیں؟ اور ایک سچے مسلمان پر گستاخ رسول کا جھوٹا الزام لگانے کی وجہ سے مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی خود گستاخ رسول ہوئے یا نہیں؟ ہم تو صرف لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں، مگر آپ میں ذرہ برابر بھی شرم و حیا کی گنجائش ہوگی تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ گے. مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا دوسرا فراڈ. آپ نے مغفرت ضم نامی کتاب کے حوالے سے بتایا کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کیا ہے، حضور کی اگلے پچھلے گناہ معاف. پھر آپ نے اس پر فتاوی بریلی شریف کے حوالے سے بتایا کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر اور مرتد ہے. اس طرح آپ کا یہ ایک فراڈ دراصل 2 فراڈوں کا مجموعہ ہے. مولوی صاحب، مدرسے میں کچھ پڑھائی بھی کی ہے یا صرف فراڈ بازی کی ہی مشق کی ہے؟ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ قرآن کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، جو چھپ کر ساری دنیا میں پہنچ چکا ہے. آپ بھی مارکیٹ سے خرید کر پڑھ لیجئے. آنکھوں میں دھول جھونکنے سے حقیقت نہیں چھپتی. اعلیٰ حضرت نے قرآن مقدس کے 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا یہ ترجمہ کیا ہے، تاکہ اللہ تعالی تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں اور تمہارے پچھلوں کے. مزے کی بات یہ ہے کہ جس ترجمے پر آپ نے کفر و ارتداد کا حکم ذرا ہے وہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے نہیں، وہ خود آپ کے اکابر کا ہے. چنانچہ آپ کے حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے بیان القرآن میں اور مولوی محمود الحسن دیوبندی نے تفسیر عثمانی میں وہی ترجمہ کیا ہے جس پر آپ نے کفر کا حکم عائد کیا ہے. اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کافر ہیں یا آپ کے اکابر. اے چشم شعلہ بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. رہ گئی بات فتاوی بریلی شریف کی،
تو یہ تمہارا خالص افترا اور بدترین بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اگر اپنے باپ کی اصلی اولاد ہو تو پورے فتاوی بریلی شریف میں اپنا یہ جملہ کہیں بھی دکھا دو کہ ایسا ترجمہ کرنے والا کافر و مرتد ہے، مگر جس کی اصلی میں خطا ہو اس سے خیانت اور فریب کے علاوہ اور کس چیز کی امید کی جا سکتی ہے۔ الٹی سمجھ کسی کو بھی ایسی خدا نہ دے آدمی کو موت پر یہ بد ادا نہ دے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا تیسرا فراڈ۔ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی بلکہ امام احمد رضا اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی تکفیر کی ہے۔ کیا یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا جھوٹ نہیں ہے؟ ہم پھر اپنا جملہ دہراتے ہیں کہ اگر تمہاری اصل میں خطا نہیں ہے تو لاؤ علماء حرمین کا وہ فتویٰ، وہ دستاویز جس میں اعلیٰ حضرت اور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہم اللہ کی تکفیر کی گئی ہے۔ مگر آج سے تقریباً 113 سال پہلے علماء حرمین شریفین نے، جن میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی چاروں مسالک کے علماء موجود ہیں، تقریباً 36 مفتیان کرام نے نام بنام تمہارے اکابر کی تکفیر کی ہے، اور یہاں تک لکھ دیا ہے کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ حسام الحرمین چھپ کر ساری دنیا میں تمہارے کفر و ارتداد کا ڈنکا بجا رہی ہے اور تمہارے سروں پر عذاب الہی بن کر چھائی ہوئی ہے، اور یہ بات تم خود بھی اچھی طرح جانتے ہو، کیونکہ خود تمہارے اکابرین نے تسلیم کیا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے اکابرین علماء دیوبند کی تکفیر کی ہے۔ دیکھو، یہ ہے مرتضی حسن دربندی کی کتاب اشد العذاب اور حسین احمد ٹانڈوی کی سوانح حیات چراغ محمد اور المحمد کا مقدمہ، جس پر تقریباً سارے ہی علماء دیوبند نے دستخط کیے ہیں۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ تمہارے سارے اکابرین تسلیم کر رہے ہیں اور تم پوری جھٹائی اور بے حیائی سے اسی کا انکار کر رہے ہو۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تم سچے ہو یا تمہارے اکابرین۔ سچ فرمایا رب قدیر نے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، یعنی ظلم اور تعلی کی وجہ سے وہ نہ مانے، حالانکہ ان کے دل مان چکے تھے۔ بلکہ اسی کلپ میں تم نے خود اقرار کیا ہے کہ علماء حرمین شریفین نے تکفیر کا فتویٰ دیا، کیونکہ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جو فتویٰ علماء حرمین شریفین نے دیا تھا اسے واپس لے لیا۔ سوال یہ ہے کہ جب علماء حرمین شریفین نے بقول تمہارے کفر کا فتویٰ دیا ہی نہیں تو واپس کیسے لے لیا؟ سچ ہے چور بھاگتا ہے مگر نشانے قدم چھوڑ جاتا ہے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا چوتھا فراڈ۔ آپ نے کہا کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقش نالے پاک پر اسماء مبارکہ لکھنا جائز قرار دیا ہے۔ پھر آپ نے اقتدار احمد نعیمی کی کتاب سے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ایسا فتویٰ دینا گستاخی اور بے ادبی ہے۔ دراصل یہ حرکت بھی آپ کی دیدہ و دانستہ تجاہل کی ناپاک سازش ہے، ورنہ جہاں سے اعلیٰ حضرت کی عبارت آپ نے اٹھائی وہیں پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین شے اور اس کی تمثیل کے فرق کو واضح کر دیا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے اور حضرت سعید بن جبیر کی حدیث کی روشنی میں پورے شرح و بسط کے ساتھ اپنے موقف کو اس طرح ثابت کر دیا ہے کہ انکار کی قطعاً کوئی گنجائش باقی ہی نہیں رہتی۔ مگر فراڈ بازی اور دسیسہ کاری نے آپ کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ اگر اس فراڈ بازی سے فرصت ملے تو اعلیٰ حضرت کا وہ مائناز رسالہ بدر الانوار فی آداب الآثار کا مطالعہ کر لیجیے۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا۔ رہی بات مفتی اقتدار احمد نعیمی کی، تو جو شخص پہلے ہی اہل سنت والجماعت کے اجماعی مسائل سے خروج کر چکا ہو، بلکہ دیت کے مسئلے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود اختلاف کر چکا ہو، اس کی بات اہل سنت کے خلاف کیوں کر حجت ہو سکتی ہے؟ مگر آپ اپنی فطری عیاری اور مکاری سے اس قدر مجبور ہیں کہ کچھ نہیں ملا تو اس بار اپنے فراڈ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہی کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلا گیا۔
मौलवी अबू अय्यूब एंड कंपनी, ये रहा आपका 5वां फराज। आपने कहा कि आला हजरत ने जनाबत की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ना जायज करार दिया है। फिर मौलाना फैज अहमद ओवैसी की किताब से एतराज वारिद किया कि ऐसा फतवा बेअदबी और गुस्ताखी है। मकरो फरेब और दसीसाकारी ने देखिए आपको किस पारे मजल्लत में फेंक दिया है कि हमें गुस्ताख साबित करने के शौक में अपने अकाबिर ही को गुस्ताख साबित कर बैठे। ऐसी जिद का क्या ठिकाना, दीन हक पहचान कर हम हुए मुस्लिम तो वो मुस्लिम ही काफिर हो गया। बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जनाबत की हालत में कुरान शरीफ के अलावा जुमला और आदो वज़ाइफ हत्ता के दुरूद शरीफ भी पढ़ना बिलाशुबहा जायज है। यही जुमहूर फुक़हाए अहनाफ का मजहब मुहज़्ज़ब और उनकी कुतुब में मुसर्रा है और इसी को आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया। अब इसके खिलाफ किसी भी आलिम की बात, खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, हरगिज़ काबिल कबूल नहीं। बिलाशुबहा ये उसके कलम की लफ्ज़िश है। इसके बाद भी अगर आप गुस्ताखी की ही जिद लिए बैठे हैं तो आइए अब आपको आपके घर की सैर करा दें। यह है फतावा दारुल उलूम देवबंद बतारीख 27 नवंबर 2010, सवाल नंबर 27,031 के जवाब में दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती लिखते हैं कि जनाबत की हालत में दुरूद शरीफ पढ़ना जायज है। अगर अब भी आपको कुछ शुबा रह गया हो तो कलेजा थाम कर अपने हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली साहब थानवी की बहश्ती जेवर ही पढ़ लीजिए। जनाब ने तो हैज़ो निफास की हालत में औरतों को हिज्जे के साथ कुरान मुक़द्दस पढ़ाने की इजाजत भी दे रखी है। इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मौलवी अबू अय्यूब एंड कंपनी, ये रहा आपका 6वां फराज। आपने कहा कि आपके अकादरीन गुस्ताखी कर चुके हैं। बज़ोमे खेश ये उन्वान तो आपने बड़ा धमाका खेज उठाया था, मगर हाल ये हुआ कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए पर ये तमाशा न हुआ। फरेबकारी की बयानी और इबारतों में जालसाजी करना ही अगर आपके दलाइल हैं तो ये आप ही को मुबारक हों। किस कदर अफसोस की बात है कि आप अपने अकाबिर की खुली हुई गुस्ताखियों पर से कुफ्र उठाने से मायूस हो गए तो हमारे अकाबिरीन की कुतुब में छेड़छाड़ करने लगे और जबरदस्ती उसे गुस्ताखाना इबारत बनाने की कोशिश करने लगे ताकि लोगों को गुमराह कर सकें। मगर आप ये भूल गए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने आप जैसे जालसाजों को आज से 1400 साल पहले ही मुतनब्बा कर दिया था। इत्तक़ू फिरासतल मोमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन के फिरासत ईमानी से बचो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। खुद देख लीजिए कि आपकी इस फराडबाजी का हमने कैसा पर्दाफाश किया है। मगर अब आइए हम आपको खुद आपके घर के बुजुर्गों की वो खुली खुली गुस्ताखियाँ दिखा दें जिस पर नाक रगड़ रगड़ के आप मर जाएंगे मगर इसे कभी गलत साबित नहीं कर पाएंगे। ये है आपके शेखुल हिंद मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी। ये जनाब आपके इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद की मौत पर मरसिया खानी करते हुए मौलवी रशीद अहमद के मुकाबले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को किस अंदाज में ललकारते हैं। मुर्दों को जिंदा किया और जिंदों को मरने न दिया, इस मसीहाई को देखें जरी इब्ने मरियम। यानी ए ईसा, आपने तो सिर्फ मुर्दे जिलाए, ये क्या कमाल हुआ। कमाल तो हमारे शेख में है कि मुर्दों को जिंदा भी किया और जिंदों को मरने भी नहीं दिया। ये और बात है कि आज जनाब खुद ही मर गए। अगर आपकी जमीर मुर्दा नहीं हो गई तो खुद बताइए, इस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज करना उनकी शान में खुली गुस्ताखी है या नहीं। और सुनिए, ये है बराहीन क़ातिआ। इसमें ये वाक़या मौजूद है कि एक सालेह फ़ख्र आलम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। आपको उर्दू में कलाम करते देख कर पूछा कि आपको ये कलाम कहाँ से आ गई, आप तो अरबी हैं। फरमाया कि जब से उलमाए मदरसा देवबंद से हमारा मामला हुआ हमको ये जुबान आ गई। अगर रसूल खुदा के कलमा पढ़ाने का जर्रा बराबर भी एहसान मानते हो तो खुदारा सीने पे हाथ रखकर बताओ कि जिसकी शान में अल्लाह ताला ने युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा फरमाया और जिन्हें अल्लमा का मालम तकुन तालम का मुद्दा सुनाया और सारी दुनिया के लिए जिन्हें मुअल्लिमे इंसानियत बनाकर भेजा, जिनकी अजमत के पेशे नजर दुनिया में उनका कोई उस्ताद न बनाया, सब कुछ खुद ही सिखाया, उसके बावजूद उलमाए देवबंद सारी दुनिया को ये बावर कराना चाहते हैं
کہ اردو زبان میں ہم حضور کے بھی استاد ہیں، کہ جب تک حضور علیہ السلام نے اپنا معاملہ ہمارے اور ہمارے مدرسے سے نہ جوڑا، اس وقت تک یہ زبان آپ کو نہ آئی، آپ اس زبان سے قطعاً جاہل ہے۔ اسی لیے آگے بڑے فخر سے لکھتا ہے سبحان اللہ، اس سے رتبہ اس مدرسے کا معلوم ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خود بتائیے یہ شان اقدس میں سخت توہین ہے کہ نہیں؟ اور آگے بڑھیے، یہ ہے آپ کے گھر کی بڑی معتبر کتاب تذکرۃ الرشید۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ حضرت یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خواب دیکھا کہ آپ کی بھاؤج آپ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہی ہے، کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بھاؤج سے فرمایا اٹھ، تو اس قابل نہیں کہ امداد اللہ کے مہمانوں کے لیے کھانا پکائے، اس کے مہمان علماء ہیں اور اس کے مہمانوں کا کھانا میں پکاؤں گا۔ للہ انصاف کیجیے مولوی صاحب، دیکھیے اپنے اکابرین کی شان کو بلند کرنے کے لیے کیسے کیسے بےہودہ خواب گڑھے جا رہے ہیں، رسول اللہ کی شان میں کس قدر گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ وہاں تو شاگرد ہی بنایا تھا، یہاں تو اپنے مطبخ کا باورچی تک بنا ڈالا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ قریب ہے یاروں روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کب تک، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ مولوی صاحب، آپ کے اکابرین کی گستاخیوں کی فہرست اتنی طویل ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کسے بیان کروں کسے چھوڑوں۔ یاد رکھیے یہ ان کی وہ ان گستاخیوں کے علاوہ ہیں جن پر علماء حرمین پہلے ہی کفر و ارتداد کا فتویٰ دے چکے ہیں، مگر اب اخیر میں آپ کے حکیم الامت کے رسالہ الامداد پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ ہے رسالہ الامداد 1335 ہجری۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صالح کو مکشوف ہوا کہ احقر یعنی تھانوی صاحب کے گھر حضرت عائشہ آنے والی ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا تو میرا ذہن معاً اس طرف منتقل ہوا کہ کوئی کمسن عورت ہاتھ آئے گی۔ اس مناسبت سے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ سے جب نکاح کیا تو حضور کا سن شریف 50 سے زیادہ تھا اور حضرت عائشہ بہت کم عمر تھی۔ وہی قصہ یہاں بھی ہے۔ کیا بے حیائی اور بے شرمی، جھٹائی اور گستاخی کی اس سے بڑی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ حضور کی ذات کی تعبیر اپنے نفس خبیث سے کی اور حضرت عائشہ کی تعبیر اپنی کمسن بیگم سے کی۔ کیا کوئی بھنگی چمار بھی اپنی ماں کو سن کر اپنی بیوی کی تعبیر کرے گا؟ وہ بھی اسی ماں جن کے قدموں پر ساری دنیا کی مائیں قربان ہیں۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا۔ قریب ہے کہ آسمان و زمین پھٹ پڑیں اور پہاڑ ڈھہ جائیں۔ بتاؤ یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ میں شاباشی دیتا ہوں آپ کو کہ آپ پہلے دیوبندی مولوی ہو جس نے گستاخ رسول کو حرامی ہونا تسلیم کیا ہے۔ مجھے شدت سے انتظار رہے گا کہ ان گستاخوں پر حرامی ہونے کا حکم آپ کب لگاتے ہیں۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 7واں فراد۔ آپ نے کہا کہ پیر مہر علی صاحب اور پیر کرم شاہ اظہری نے علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی۔ مولوی صاحب، یہ بھی آپ کا کھلا ہوا فراڈ ہے اور مسلمانہ تجاہل ہے۔ ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ اکابرین اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسی شخصیت دکھائیے جس نے آپ کے اکابر کی کفریات پر یقینی اطلاع پانے کے بعد بھی انہیں مسلمان اور موحد لکھا ہو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین۔ اور پیر کرم شاہ اظہری کا اپنے موقف سے رجوع کر کے اہل سنت کے موقف کی تائید کرنا خود آپ کے اکابرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ پڑھیے اپنے گھر کی کتاب مطالعہ بریلویت، جس میں خود آپ کے مولوی نے اس جھوٹ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اس طرح جال سازی اور چال بازی سے آپ اپنے اکابر کو مسلمان ثابت نہیں کر سکتے۔ کب تک ان کی لاشوں کو اپنے کعبے پہ لے کے ڈھوتے رہیں گے؟ توبہ کیجیے اور سچے مسلمان بن جائیے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 8واں فراد۔ آپ نے کہا کہ مولوی مرتضی حسن دربھنگوی نے بریلی میں کئی دن تک اعلیٰ حضرت کو للکارا مگر وہ سامنے نہ آئے۔ مولوی صاحب، آپ کی اس بیانی پر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جس کے گندے عقیدے میں اس کا خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہو، اگر اس کا بندہ جھوٹ بولے تو کس سے شکایت کی جائے؟
इसी तरह आपने ये भी कहा कि मौलवी मंजूर संभली ने बरेली शरीफ के मदरसे में आके शिकस्त दी थी। सच कहा है किसी ने, बेहया बाश खर्चे खाही कुन, बेहया बन जा फिर जो चाहे दिल में आए करे। मौलाना कुछ तो शर्म कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगे आप। आपके झूठ पर मौलवी मंजूर की रूह भी तड़प रही होगी। सुनिए, मौलवी मंजूर संभली देवबंदी और हुजूर मुहद्दिस आजम पाकिस्तान हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब गोरदासपुरी के दरमियान हिफ्जुल ईमान की नापाक इबारत पर ये तारीख साज मुनाजरा मुहर्रम 1354 हिजरी में अकबरी मस्जिद पुराना शहर बरेली में हुआ था, जिसमें मंजूर संभली ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त के साथ भागे कि जिंदगी भर दोबारा बरेली का रुख नहीं किया। इसीलिए उस तारीखी मुनाजरे का तारीखी नाम कद नद्दा मंजूर है, यानी यकीनन मंजूर भाग गया। आप इसके अदद निकाल लीजिए, इसका अदद 1354 आता है। इसीलिए खुद बरेली के देवबंदियों ने कह दिया कि मौलाना ने तो हमारी नाक कटा दी, मगर आप हैं कि उल्टी ही गंगा बहाए जा रहे हैं। देखिए, ये है मुनाजरा बरेली, इसका मुताला कर लीजिए। मौलवी साहब, आपका कौन कौन सा झूठ मैं बताऊं? आपकी पूरी क्लिप में झूठ और फ्रॉड के अलावा और है ही क्या। आपने तो न जाने किसकी तस्वीर मेरे नाम के साथ जोड़ दी और मुझे से कहते हैं ये लो अपने वीडियो में आने का किरदार देखो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। खिरद का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरद, जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज करे। मौलवी अबू अयूब एंड कंपनी, ये रहा आपका नवा फ्रॉड। आपने कहा है कि हरमैन से तुम्हारी क्या अकीदत, तुम वहाँ के अइम्मा को काफिर कहते हो, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हमारी हरमैन से अकीदत तो जग जाहिर है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो सुभान अल्लाह। हर सुन्नी मुसलमान के दिल की यही तमन्ना होती है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बल्कि हमारे इश्क का कमाल ये है कि हमारा फरीक मुखालिफ भी हमें आशिक रसूल मानने पे मजबूर है। पढ़िए अपने मौलाना अशरफ अली थानवी की सवाने, अशरफुस सवाने की जिल्द अव्वल। आपके हकीमुल उम्मत ने खुद तस्लीम किया कि मौलाना अहमद रजा खान मुहिब्बे रसूल हैं। सुबहान अल्लाह। अल फज़्ल मा शहदत बिहिल आदाऊ, मुद्दई लाख से भारी है गवाही तेरी। मगर आपकी हरमैन से कैसी अकीदत है, इसे भी सुन लीजिए। आपके शेखुल हिंद मौलवी महमूदुल हसन देवबंदी फरमाते हैं, फिरे थे काबा में भी ढूंढते गंगोह का रास्ता, जो रखते अपने सीनों में थे ज़ौक़ शौक़ इरफानी। अल्लाहु अकबर कबीरा। देखा आपने, ये है हरम काबा से आपकी अकीदत। सारी दुनिया के मुसलमान काबा शरीफ पहुँचने के लिए दुआ करते हैं, मगर आप लोग इतने बदनसीब हैं कि वहाँ पहुँचकर भी आपका दिल काबा में नहीं लगता, बल्कि गंगोह तलाश करते हैं। और काबा से दिल लगेगा भी कैसे? जिस तरह भंगी को इत्र की खुशबू रास नहीं आती, इसी तरह बदबूदार अकीदे के बदबूदार अफराद को मक्के की मुश्किबार फजाएं क्यों कर रास आ सकती हैं। इसीलिए तो अपनी बदबूदार ज़ौक़ की तस्कीन के लिए गंगों की बदबूदार गलियां तलाश करते फिरते हैं। ऐसा खबीस ज़ौक़ व शौक़ आप ही को मुबारक हो। सच है, खुदा जब दीन लेता है तो अक़लें छीन लेता है। हम हरम के मौजूदा अइम्मा के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? इसका जवाब अल्लामा शामी ने खुद शामी बाबुल बुगात में दे दिया है कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी वहाबी था। उसने अपने अलावा सारी दुनिया के मुसलमानों को काफिर कहा, हरमैन तैयबैन पे चढ़ाई की, हजारों मुसलमानों को शहीद किया, उनका खून बहाना सवाब समझता था, उनके अमवाल को गनीमत बनाया और उसे और उसके मुत्तबईन को उनके अकायदे बातिला की वजह से हम इस्लाम से खारिज समझते हैं, इसलिए उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मगर आप तो उनके पीछे शौक से नमाज पढ़ते हैं। अब आइए आप अपने अकाबरीन से सुनिए कि इब्न अब्दुल वहाब और उसके मुत्तबईन उनकी नजर में क्या है। हम ही से सब ये कहते हैं कि रख नीची नजर अपनी, कोई उनसे नहीं कहता न निकलो यूं आया होकर। ये है मौलवी हुसैन अहमद टांडवी। ये अपने मशहूर गालीनामा अश्शिहाबुस साक़िब में फरमाते हैं कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब ख्यालाते बातिला और अकायदे फासदा रखता था। अहले सुन्नत वल जमात से क़त्ल क़िताल किया, हजारों को शहीद किया, उनके अमवाल को गनीमत का माल और हलाल समझता था, उनके कत्ल करने को बाइसे सवाब और रहमत शुमार करता था।
سلف صالحین کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کے کلمات استعمال کرتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمان دیار کافر و مشرک ہیں۔ اب خود ہی بتائیے، جو الزام آپ ہم پر لگا رہے تھے وہی الزام خود آپ پر آیا کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں جس کا جوتا اسی کا سر۔ کہیے مولوی صاحب۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر کی متفق علیہ حدیث کو سامنے رکھ کر بتائیے کہ جب ایک مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہے تو جو سارے مسلمانوں کی تکفیر کرے، انہیں قتل کرنا حلال جانے، ان کے اموال کو غنیمت کا مال بنائے، وہ کافر ہے یا نہیں؟ پر وہی گر پڑا کبوتر کا جس میں نامہ بدھاتا دلبر تھا۔ اب جگر تھام کے ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ یہ ہے فتاوی رشیدیہ، آپ کے امام ربانی مولانا رشید احمد گنگوہی ابن عبد الوہاب اور اس کے متبعین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا ان سے بھی سن لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محمد ابن عبد الوہاب اچھا آدمی تھا، عامل بالحدیث تھا، شرک و بدعت سے روکتا تھا، اس کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے۔ دونوں آپ ہی کے اکابر ہیں اور دونوں کی تحریریں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ مجھے آپ سے صرف یہ سوال کرنا ہے کہ بقول حسین احمد ٹانڈوی کے اگر ابن عبد الوہاب مکفر المسلمین تھا تو آپ کے مولوی رشید احمد اسی کو مسلمان اور عامل بالحدیث بتا کر کافر ہوئے یا نہیں؟ اور اگر وہ مسلمان عامل بالحدیث تھا تو حسین احمد ٹانڈوی کافر ہوئے کہ نہیں؟ اور ان دونوں میں سے آپ جس کی بھی غلامی کریں گے آپ خود کافر ہوں گے کہ نہیں؟ عجب کچھ خیر میں ہے سینے والا جیب و داما کا، جو یہ ٹانکا تو وہ ادڑا، جو وہ ادڑا تو یہ ٹانکا۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ استخارہ کر لیں کہ علماء دیوبند کی غلامی آپ لوگوں کے حق میں کتنی مفید ہے۔ مولوی ابو ایوب اینڈ کمپنی، یہ رہا آپ کا 10واں فراڈ۔ آپ نے علماء اہل سنت بالخصوص اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگریزوں کے ایجنٹ ہونے کا بے بنیاد الزام لگایا ہے۔ کسی نے بالکل سچ کہا ہے، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر وہ پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے۔ آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اسی کتاب میں پورے شرح و بسط کے ساتھ ہمالیہ سے بھی زیادہ مضبوط دلائل کے ذریعے اس بے بنیاد الزام کی خلیل کھول دی گئی ہے، مگر لگتا ہے کہ علماء اہل سنت کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کورے باطن کے ساتھ کورے ظاہر کے عذاب میں بھی مبتلا کر دیا ہے کہ کوئی سچی صحیح بات نظر ہی نہیں آتی، اور نظر آئے بھی تو کیسے؟ آنکھ والا تیری رحمت کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ مگر آئیے ہم آپ کو انگریزوں کے کچھ ایسے وفادار ایجنٹوں اور زرخرید غلاموں سے ملاقات کراتے ہیں جن کے اقراری بیان کے بعد پھر کسی اور دلیل و ثبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ یہ دیکھیے، یہ ہے آپ کے گھر کی کتاب مکالمۃ الصدرین، اس کے مرتب مولوی طاہر احمد قاسمی ہے، یہ رحمانی پریس دہلی سے چھپی ہے۔ مولوی حفظ الرحمان صاحب جو جمعیت علماء ہند کے ناظم ہیں، آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنی معتبر شخصیت ہیں۔ وہ خود اقرار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مولوی الیاس صاحب کی تبلیغی تحریک کو حکومت برطانیہ کی طرف سے بذریعہ حاجی رشید احمد صاحب روپیہ ملتا تھا۔ سنا آپ نے؟ سچ ہے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ آپ سے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گاؤں گاؤں نگر نگر ڈگر ڈگر کلمہ اور نماز کی تبلیغ کرنے والی خالص اسلامی تبلیغی جماعت کو تسلیس کے پجاری آخر کس کام کے عوض کتنی بھاری رقم دیا کرتے تھے؟ دال میں کچھ تو کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے؟ اب اس کے جواب میں مولوی شبیر احمد دیوبندی نے جو سنسنی خیز بیان دیا ہے، اس نے تو اکابر دیوبند کے چہرے سے حب الوطنی کے بہروب کا سارا مکھوٹا اتار کر ساری دنیا کے سامنے انہیں بالکل ننگا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ مولوی اشرف علی صاحب ہم سب کے مسلم بزرگ اور پیشوا تھے، مگر ان کے بارے میں بھی بعض لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ ان کو بھی حکومت کی طرف سے 600 روپیہ ماہوار ملتے تھے۔ کیا اس کے بعد بھی کسی اور ثبوت کی ضرورت باقی رہتی ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی پر انگریزوں کی یہ کرم فرمائی اندرون خانہ کسی گہرے رشتے کی غماز نہیں ہے۔ ہر ماہ پابندی سے اتنی بڑی رقم کس خدمت کے عوض میں دی جاتی تھی؟ اب خود ہی فیصلہ کر لیجئے
कि अंग्रेज हुकूमत उलमाए देवबंद पर इस कदर मेहरबान क्यों थी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अगर अब भी कोई शक व शुबहा बाकी रह गया हो तो दिल थाम कर अपने इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद साहब गंगोही का ये इकरारी बयान सुन लीजिए। ये है आपके घर की किताब तज़किरतुर रशीद। मौलवी रशीद अहमद साहब फरमाते हैं, बाज के सरों पर मौत खेल रही थी। उन्होंने कंपनी के अमन व आफियत का जमाना कद्र की निगाह से न देखा और अपनी रहमदिल गवर्नमेंट के सामने बगावत का आलम बुलंद कर दिया। इसे कहते हैं जब प्यार किया तो डरना क्या। शाबाश, वफादार हो तो ऐसा। लीजिए साहब, डंके की चोट पर आपके इमाम रब्बानी का ये बयान आपके सामने है। वो अंग्रेज जो सारे मुसलमानों के खून से होली खेल रहा था, उलमा को शहीद करके उनकी इमलाक को तबाह कर रहा था, आपके इमाम रब्बानी उसे रहमदिल गवर्नमेंट और उसके जालिमाना दौरे हुकूमत को अमन व आफियत का जमाना बता रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़िए, अंग्रेज बहादुर से वफादारी और जानेसारी का खुद इकरारी बयान भी समाप्त कर लीजिए। इसी किताब में आगे फरमाते हैं, जब मैं हकीकत में सरकार का फरमा बरदार हूँ तो इस झूठ से मेरा बाल भी बेकार न होगा, और अगर मारा भी गया तो सरकार मालिक है, उसे इख्तियार है जो चाहे करे। देखा आपने कितने हौसले से आपके इमाम रब्बानी ने अंग्रेज से अपनी वफादारी का इकरार किया है और खुदा को छोड़कर तस्लीस के पुजारियों के दर पे अपनी जिंदगी की दुहाई दी है। क्या इसके बाद भी उलमाए देवबंद के अंग्रेज नवाजी की कोई और सनद चाहिए? उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। आपने ये भी कहा है कि आप इंडिया आकर हमें गुस्ताखे रसूल साबित न कर सके तो आपको मुंबई के चौराहे पर सूली पर लटका दिया जाए। हम वादा करते हैं कि आपकी ये ख्वाहिश इंशाअल्लाह हम आपकी मर्जी के मुताबिक ही पूरी करेंगे। आप तशरीफ तो लाइए, इत्मीनान रखिए, आपको लटकाने के लिए फंदा तैयार है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें लगता है कि मुनाजरे का नाम सुनकर बदहवासी की कुछ ऐसी कैफियत आप पर तारी हो गई है कि अभी से आप अपना ज़हनी तवाज़ुन खोते जा रहे हैं। सोचिए, हमने आपसे 2 मुतालबे किए थे मगर आपने उनमें से एक भी मुतालबा पूरा नहीं किया। मेरा पहला मुतालबा ये था कि मैंने आपसे कहा था कि आप अपने लेटर पैड पर मुझसे मुनाजरा करने की मंजूरी का तस्दीकनामा दे दीजिए, और आपने अपने शागिर्द को हमसे बात करने का वकालतनामा थमा दिया। ये आपकी बदहवासी है कि नहीं? तस्दीकनामा और वकालतनामा में कुछ फर्क समझते हैं कि नहीं? सानियन, मैंने आपसे इंडिया आकर मुझसे मुनाजरा करने की बात की थी, पर उल्टे ही आप अपना अकाउंट नंबर देकर मुझसे वीजे और टिकट का पैसा मांगने लगे, और ये भी ख्याल न रहा कि खुद आपके इमाम रब्बानी मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने फतावा रशीदिया में साफ साफ लिख दिया है कि बैंक में रुपया जमा करना नादुरुस्त है, खास सूद ले या न ले। अंग्रेजों से पैसे मांगने की ऐसी आदत पड़ गई है कि किसी के भी सामने हाथ फैला देते हैं। अब इससे पैदल तो आपको पहले ही समझ गया था, मगर इल्मी मेयार आपका इतना गिरा होगा, इसका अंदाजा अब हुआ। लगता है आपकी इब्तदाई किताबें बहुत कमजोर हैं। मेरा ऑडियो ऑन करके फिर से सुन लीजिए। मेरे अल्फाज ये हैं, अगर तुम इंडिया आते हो तो तुम्हारे सफर के जुमला अखराजात मेरी मुनाजरा कमेटी बर्दाश्त करेगी। मौलवी अबू अयूब एंड कंपनी, अब आप खुद ही बताइए, आपका इंडिया आने से पहले मुझसे सफर के अखराजात का मुतालबा करना आपकी आला दर्जे की जहालत और गायब दर्जे की बदहवासी है या नहीं? अगर अब भी नहीं समझे तो सुनिए, मेरा ये जुमला कि अगर तुम इंडिया आते हो तो तुम्हारे सफर के जुमला अखराजात हमारी मुनाजरा कमेटी बर्दाश्त करेगी, मेरा ये जुमला शर्तिया मुत्तसला है या नहीं? और शर्तिया मुत्तसला वज़े मुक़द्दम पर वज़े ताली और रफ़े मुक़द्दम पे रफ़े ताली का नतीजा देता है कि नहीं? तो जब तक वज़े मुक़द्दम यानी आपका इंडिया आना न हो, वज़े ताली यानी अखराजात का मुतालबा करना आपकी खुली हुई जहालत है या नहीं? मसलन एक शख्स कहता है कि अगर तुम मक्का आओगे तो एक नेकी का सवाब 1 लाख पाओगे, तो इसका साफ मतलब यही तो हुआ कि अगर एक नेकी का सवाब 1 लाख पाना है तो पहले मक्का जाना होगा। ठीक इसी तरह मेरा जुमला भी है, यानी अगर अखराजात चाहिए तो पहले इंडिया आकर मुनाजरा करना होगा। तो जिस तरह मक्का आने से पहले
1 लाख नेकी का मुतालबा करना सरासर जहालत है। इसी तरह इंडिया आने से पहले अखराजात का मुतालबा करना भी मबनी पर जहालत है कि मशरूत और जजा का वजूद मौकूफ होता है शर्त के वजूद पर। तुम शर्त पूरी करो, हम जजा तुम्हारे हवाले करने को तैयार हैं। क्या इसी इल्म इदराक पर उलमाए अहले सुन्नत को चैलेंज करने चले थे? इसी इल्मी मेयार पर मुनाजरा करोगे? क्या देवबंदियों में अब ऐसे ही लोग मुनाजरा करने के लिए रह गए? जो उर्दू का एक जुमला नहीं समझ सकता वो हसामुल हरमैन पर मुनाजरा क्या करेगा? हम शेख की सुनते थे मुरीदों से बुजुर्गी, जब गौर से देखा तो इमामी के सिवा हेज। अब तो मुझे लगता है कि बेकार ही मैंने अपना वक्त तुम्हारे साथ जाया किया। तुम्हारे बस की बात नहीं कि तुम मुझसे मुनाजरा कर सको। बेहतर होगा कि तुम अपने अकाबरीन में से किसी को लाओ, या तुम्हारी नजर में तुम्हारी जमात में जो सबसे बड़ा आलिम और मुनाजिर हो उसे पेश करो, ताकि मुनाजरा करने में कुछ मजा तो आए। आपने हमें 1 माह का वक्त दिया था, मगर हम आपको 2 माह का वक्त देते हैं। ये बात आज मैं 8 जुलाई 2015 को कह रहा हूँ और 8 सितंबर 2015 तक मैं आपका इंतजार करूंगा। अगर आपने इस दौरान इंडिया आकर हमसे मुनाजरा न किया तो हम इसे मुनाजरा से आपका फरार समझेंगे। और याद रखना, रब्बे काबा की कसम, अगर तुमने इंडिया आकर हमसे मुनाजरा किया तो इंशाअल्लाह हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हारी आने वाली नस्लें रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करेंगी कि मौला दुनिया में भेज कर कुछ भी बनाना, मगर देवबंदियत का मुनाजिर मत बनाना। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो जरूर आएगा, और अगर किसी कुतिया का दूध पिया है तो कभी नहीं आएगा। वस्सलामु अला मन इत्तबाअल हुदा। मुनाफिकों को छोड़कर, मुनाफिकों को छोड़कर, वहाबियों को छोड़कर, वहाबियों को छोड़कर, बरेलवियों में बैठ जा। मुनाफिकों को छोड़कर, बरेलवियों